السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے جن کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک دن ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ یہ 2 پرندے میں آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جب وہ پرندے دیکھتے ہیں تو انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرندے نایاب نسل ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے خادم اعلیٰ کو بلاتے ہیں اور انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ ان پرندوں کی خاص حفاظت کی جائے اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ سلامت باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ تو انہیں اڑتا نظر آتا ہے، البتہ دوسرا پرندہ انہیں نظر نہیں آتا۔ بادشاہ سلامت خادم اعلیٰ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دوسرا پرندہ کہاں ہے۔ خادم اعلیٰ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ماجرا یوں ہے کہ جب سے میں نے دونوں پرندوں کو باغ میں چھوڑا ہے، ایک پرندہ تو اڑتا ہے، دوسرا پرندہ شاخ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سلطنت میں منادی کرا دو اور اعلان کرا دو کہ جو حکیم میرے اس پرندے کو ٹھیک کرے گا، اس کا علاج کرے گا، اسے بڑے عظیم انعام سے نوازا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، منادی کرا دی جاتی ہے اور بہت سارے حکیم آتے ہیں، علاج اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ بالآخر کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ سلامت پھر باغ میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں حیرانگی ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ وہ خادم اعلیٰ کو دوبارہ بلایا جاتا ہے اور معذرت کے ساتھ، خادم اعلیٰ سے میری مراد یہاں پر شہباز شریف نہیں ہے، تو غلط مت لیجیے گا۔ اچھا، اینی وے، تو خادم اعلیٰ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پرندے کا علاج کس نے کیا۔ وہ بتاتے ہیں کس طرح ایک حکیم آئے تھے اور انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، انہیں بلایا گیا، حکیم صاحب حاضر ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایسا کیا کیا تم نے، کون سی دوائی ہے تمہارے پاس جو اتنے سارے حکیم نہیں کر سکے۔ دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو حکیم نے جو جواب دیا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ حکیم نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس درخت کی وہ شاخ کاٹ دی کہ جس شاخ پہ یہ پرندہ ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے، اکثر اوقات ہماری زندگی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، وہ ہمارا خود کا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ انسان کی نفسیات اس طرح بنی ہوئی ہے کہ اسے جن چیزوں کا یہ عادی ہوتا ہے وہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے آسانی لگتی ہے۔ آپ کے روزمرہ کے کام آپ آسانی سے آنکھ بند کر کے کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی نئی چیز، کوئی نئی راہ، کوئی نیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو نفسیات ہے وہ راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت آپ اس سے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے محمد علی باکسر کا نام سنا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی ایکسرسائز کاؤنٹ ہی اس وقت کرتا ہوں کہ جب مجھے درد ہونا شروع ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں کر سکتا، میں اس لمحے اپنی ایکسرسائز کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح یاد رکھیں، زندگی میں جو چیزیں آسان لگتی ہیں وہ آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ نے ابھی حاصل نہیں کی۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ سکسیس از آلویز آن دی رائٹ لاسٹ اسٹیپ فار یور کمفرٹ زون۔ ہمیشہ اسے یاد رکھیے گا۔ دوسری طرف عام انسان ہمیشہ عام کام کرتا ہے۔ آپ دوسرے انسانوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو عام انسان ہی بن کے رہیں گے۔ جب آپ کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو نتیجہ بھی ایکسٹرا ملتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج ہم چٹکی میں ٹکٹ بک کراتے ہیں اور فلائی
ٹھیک ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس شخص کا یہ آئیڈیا تھا اس کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ اس نے کیسے ایسی ہمت کی کہ جناب گاڑیوں کا دور ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ایک گاڑی ایک چیز ہے سفر کے لیے، اس نے کیسے سوچا کہ جہاز بھی ہو سکتا ہے، ہم اڑ کے بھی جا سکتے ہیں پرندوں کی طرح؟ اور سوچنے کے بعد اس نے کیسے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا اور اس کے لیے اسٹرگل کی، اپنی لائف خطرے میں ڈالی اس نے، اور اڑنے کی ناکام کوششیں کی، اور فائنلی سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج اڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرانی زندگی جب آپ چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ نہیں چھوڑ پاتے، لیکن اگر کسی بھی صورتحال کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نئی زندگی میں جاتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار پرانی زندگی میں تو میں ٹائم ویسٹ کر رہا تھا، نئی زندگی تو بہت خوبصورت ہے۔ لیکن جب آپ اس صورتحال میں اپنی پرانی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں تب آپ یہ بات نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ اسی لیے کامیابی کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنے دوست احباب، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر آپ جا کر کامیاب ہوتے ہیں، اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔